نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل، جو کہ آپ کو سکرین پر لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے بخل کی مذمت۔ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکار اور بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ خب کے معنی ہیں مکار، اور مکار سے مراد ایسا دغا باز ہے جو دھوکہ اور دغا بازی کے ذریعے لوگوں کے تعلقات خراب کرے، ان کے درمیان تلخی اور بگاڑ پیدا کرے۔ منان کے ایک معنی ہیں اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے کسی کو کچھ دینا، پھر بعد میں احسان جتانا، اس سے پورا ثواب چلا جاتا ہے۔ دوسرا معنی ہے کاٹنے والا، یعنی ایسا شخص جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لے اور عام مسلمانوں سے محبت و مروت کا برتاؤ نہ کرے۔ بخیل سے وہ شخص مراد ہے جو اپنے مال پر عائد ہونے والا حق واجب بھی ادا نہ کرے۔ جب تک آدمی ان تینوں برائیوں سے پاک نہ ہو جائے جنت میں نہیں جائے گا۔ پاک ہونے کی شکل یہ ہے کہ دنیا میں ہی ان برائیوں سے توبہ کر لیں، یا آخرت میں حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ورنہ پھر ان گناہوں کے بقدر جہنم میں سزا بھگت لے۔ بخیل جنت سے دور، جہنم سے قریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کی رحمت سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ فائدہ: سخی وہ شخص ہے جو اپنے مولا جل شانہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، تو چونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اس لیے ان پر خرچ کرنے سے حق تعالی شانہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو اپنی رحمت سے، اپنے قرب خاص کی دولت سے نوازتے ہیں۔ یا پھر اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سخی اللہ کی صفت کرم کو اپناتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب سے نوازتے ہیں۔ جنت سے نزدیک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سخی حق تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ حقوق میں مال صرف کرتا ہے، جو اس کے لیے حسن عاقبت کا ذریعہ اور جنت سے قریب ہونے کا باعث ہے۔ لوگوں سے اس لیے قریب ہوتا ہے کہ سخی آدمی ایسے ناداروں کو اپنے مال سے راحت پہنچاتا ہے جن کی طرف لوگوں کی ایسی خیر خواہ توجہ کم رہتی ہے، تو گویا وہی لوگ حقیقت میں انسان ہیں، یا پھر اس لیے کہ ہر خاص و عام کو اس کی سخاوت سے فائدہ پہنچتا ہے۔
یا پھر اس لیے کہ سخی شخص عادل بادشاہ کی طرح ہر دل عزیز ہوتا ہے، چاہے اس کی سخاوت سے کسی کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، اور سخی جہنم سے اس لیے دور ہوتا ہے کہ وہ حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور جو حلال مال اس کے پاس ہوتا ہے اس کو صرف خیر کے کاموں میں ہی خرچ کرتا ہے، ورنہ تو اس کا شمار بھی اسراف کرنے والوں میں ہونے لگے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے لا خیر فی صرف ولا صرف فی خیر، فضول خرچی میں خیر نہیں اور اچھے کاموں میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں۔ اور بخیل سے مراد وہ شخص ہے جو حقوق واجبہ میں بھی مال خرچ نہ کرتا ہو۔ ایسا شخص ظاہر ہے کہ اللہ سے، جنت اور لوگوں سے دور رہے گا اور جہنم سے قریب ہوگا۔ جاہل سخی سے مراد ایسا شخص ہے جو حقوق واجبہ کو پورے طور پر ادا کرتا ہو مگر نوافل میں زیادہ وقت نہ لگا پاتا ہو۔ اس کے محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے جو عبادتوں کی جڑ ہے۔ اس کو جاہل اس لیے کہا گیا کہ وہ ضروریات دین کے علاوہ چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ اور عابد بخیل سے مراد وہ شخص ہے جو کثیر النوافل ہو مگر فرائض شرعیہ اور حقوق واجبہ میں کوتاہی کا مرتکب ہو۔ اور یہ واضح بات ہے کہ جو شخص فرائض کا پابند اور نوافل کا تارک ہو وہ اس شخص سے افضل ہے جو نوافل کی کثرت رکھتا ہو اور فرائض کا تارک ہو۔ مگر کیا کیا جائے، آج اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ بعض عارفین نے کہا ہے انما حرم الوصول بتضییع الاصول، اصول کو پامال کرنے یعنی فرائض میں کوتاہی کی بنا پر ہی لوگ وصول الی اللہ کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس مختصر سی ایڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور اس ایڈیو کو لائک کریں۔ ایک اہم ایڈیو کا پیغام ترک تعلق کا بیان کے 2 حصے، ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔